ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کے اندر ایک مسنون عمل کیا جاتا ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ اب معتکف جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان معتکف کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ وہ ضروری مسائل یہ ہیں کہ معتکف کے لیے شرعی مسجد کی حدود سے باہر نکلنا کن کن اعذار کی وجہ سے جائز ہے اور کن کن اعذار کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، طبعی ضرورت کے لیے معتکف شرعی مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ اب یہ طبعی ضرورت کیا ہے؟ یعنی بول و براز کے لیے، پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ فوراً مسجد میں آ جائے۔ اس کے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ طبعی ضرورت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے معتکف کیا ہے؟ جب پیشاب کرنے جائے اور اس کے بعد اس کو یہ بیماری ہو یا اس کو یہ اندیشہ ہو کہ پیشاب کرنے کے بعد اس کو قطرات آتے ہیں، اب قطرات کو زائل کرنے کے لیے معتکف کیا ہے؟ شرعی مسجد کی حدود سے باہر ٹہلتا ہے جس کا نام استبراء ہے۔ استبراء کرنا بھی جائز ہے، یعنی معتکف کوئی مٹی کا ڈھیرا لے کر کے یا ٹیشو پیپر لے کر کے جو پیشاب کے قطروں کو جذب کرتی ہے اور کھینچتی ہے، تو لہذا ایسی چیز کے ذریعے سے بھی معتکف تھوڑی دیر ٹہلتا رہے تاکہ اس کے قطرات آنا بند ہو جائے جس کا نام استبراء ہے۔ تو لہذا استبراء کرنا بھی معتکف کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کے لیے بھی معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد کی حدود سے باہر نکل کر کے معتکف حدث اکبر کیا ہے اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے جائے اور طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ فوراً مسجد میں واپس چلا آئے، اس سے بھی اس کا اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے معتکف مسجد میں سویا ہوا تھا، اب سونے کے بعد اس کو احتلام ہو گیا۔ احتلام ہونے کے بعد اگر کوئی ایسی شکل ہے جس سے وہ فوراً مسجد کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے تو فوراً نکل جائے اور طہارت حاصل کر کے واپس آ جائے۔ لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے تو معتکف وہی لیٹے لیٹے فوراً تیمم کر لے۔ اب تیمم کرنے کے بعد کیا ہے، جتنی دیر رہنا اس کے لیے کیا ہے ضروری ہو، یعنی ایسی شکل جب تک نہ بنے تب تک وہ وہی بیٹھا رہے۔ جب ایسی شکل بن جائے وہ فوراً نکل کر کے طہارت حاصل کر لے۔ یہ سب کبھی ضرورت کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے معتکف ازالہ نجاست کے لیے اس کے بدن کے اوپر یا اس کے کپڑوں کے اوپر کیا ہے نجاست لگ گئی ہے، اب معتکف اس کو زائل کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس سے پاک کرنے کے لیے کیا ہے معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ سب کے سب طبعی ضرورت کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے شرعی ضرورت کے لیے بھی معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ اب یہ شرعی ضرورت کیا ہے؟ یعنی معتکف ایسی مسجد کے اندر ٹہل کر کے اعتکاف کر رہا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب معتکف کیا ہے جمعے کی نماز کو پڑھنے کے لیے دوسری مسجد کے اندر چلا جائے، اس سے بھی اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے معتکف کیا ہے مسجد کی حدود سے باہر کیا ہے وضو خانے ہیں، اب وہاں جا کر کے معتکف کیا ہے حدث اصغر سے کیا ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے شرعی مسجد کی حدود سے باہر جاتا ہے، اس سے بھی اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا نظم ہے کہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی کیا ہے وہ کیا ہے وضو کو انجام دے سکتا ہے، یعنی معتکف خود تو مسجد کے اندر رہے اور اس کے جو کیا ہے وضو کا کیا ہے استعمال شدہ پانی ہے وہ مسجد کی حدود سے باہر گرتا رہے، تو لہذا اب معتکف کے لیے کیا ہے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کیا ہے اگر ایسی شکل نہیں ہے تو لہذا نکلنا جائز
جائز ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اضطراری حالت کے اندر بھی کیا ہے، معتکف مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ اضطراری حالت کیا ہے، یعنی مسجد منہدم ہو گئی ہے، یا کیا ہے دشمن کا خوف ہے، یا اس کو کیا ہے کسی ظالم کا خوف ہے، وہ اس کی جان کے اوپر ظلم کر دے گا۔ اب معتکف کو کیا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہ مسجد منہدم ہو گئی ہے، دوسری مسجد کے اندر منتقل ہونا، یا دوسری مسجد کے اندر شفٹ ہونا، اس کے لیے تمام کی تمام شکلوں کے اندر نکلنا شرعی مسجد کی حدود سے جائز ہے۔ البتہ کیا ہے وہ آزار جن کی وجہ سے کیا ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی معتکف کا اعتکاف کے اندر وہ عمل جن سے اس کا اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی معتکف کیا ہے فضول گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا، ضرورت سے زائد کیا ہے خام خواہ گفتگو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس سے کیا ہے اس کو تکلم کی ضرورت ہو، گفتگو اور بات چیت کی ضرورت ہو، تو لہذا ضرورت کے وقت کیا ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف کیا ہے مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں اسی طریقے سے موبائل کے رکھ کر کے معتکفین مسجد کے اندر بیٹھ کر کے فضول گفتگو اگر موبائل کے اوپر بھی کریں گے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ کوئی اگر ضروری بات ہے جس کا کرنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، تو لہذا معتکفین ایسی بات کو کیا ہے موبائل کے اوپر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام شکلیں وہ ہیں جن سے اس کے کیا ہے کرنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف معتکف اس وجہ سے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں بات چیت کو انجام دوں گا، اگر میں گفتگو کروں گا تو لہذا کیا ہے میں گناہوں کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں، کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اگر گناہ سے بچنے کے لیے معتکف خاموش رہتا ہے تو لہذا اس کی گنجائش ہے، اس سے اس کا اعتکاف مکروہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ تمام شکلیں وہ تھی جس سے معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، یعنی طبی ضرورت کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے، غسل جنابت کے لیے، یا اور کوئی ضرورت کے لیے، شرعی ضرورت کے لیے، جمعہ کے غسل کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے، یا اضطراری ضرورت کے لیے، یہ تینوں شکلیں ہیں جس کی وجہ سے معتکفین کا اعتکاف کی حالت کے اندر شرعی مسجد کی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینہ